وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، گھر کے اندر سماعت فرمان والی میری اسلامی ماؤں اور معززات بہنوں، دعا فرمائیے کہ رب العالمین دین کی بات حق اور سچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات کرنے اور سننے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سال عمر مبارک سے لے کر 40 سال عمر تک تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کا بھی ذکر کریں گے. مستقل تقریباً 3 ماہ سے آپ حضرات کے سامنے ولادت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکپن کے واقعات، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تجارت کے حوالے سے سفر، اور آج ہم ذکر کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی عمر 25 سال ہو گئی اور 25 سال کے اندر آپ نے دوسرا سفر تجارت فرمایا، اور وہ جو سفر تجارت تھا وہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر آپ تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ کروا کر آنے والی انسانیت تک اس کو محفوظ رکھا.
اور پھر آپ نے صلاۃ و سلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ اللہ نے اس امت کے لیے نمونہ بنایا۔ آپ نے صلاۃ و سلام جب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جس کا نام میسر ہے، وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کے لیے ساتھ جا رہا ہے۔ اور جس وقت آپ سفر تجارت پہ نکلتے ہیں، غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اگر کہیں پہ دھوپ آتی تھی تو آسمان کا بدل اس پہ سایہ کرتا نظر آتا تھا، اور فرمایا کہ اور لوگ بھی مال لے کر وہاں پہ آئے، لیکن یہ محمد نامی شخص جب مال لے کر منڈی میں پہنچا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ آپ کے چہرے کی رونق، آپ کے چہرے کا حسن و جمال دے کر لوگوں نے آپ کے پاس ہاتھوں ہاتھ جو ہے مال خرید لیا، اور اس مال سے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ کو بڑا نفع ہوا۔ اور جس وقت آپ واپس تشریف لے کر آئے، آپ نے مال دیا خدیجہ الکبریٰ کو نفع کا، اور جب دیکھا حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ بڑی خوش ہوئی کہ اتنا پہلے نفع نہیں ہوا جتنا آج مجھے نفع ہوا ہے۔ اور پھر غلام نے سارے سفر کا واقعہ بتایا کہ میں نے بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں کہ جب یہ چل رہا ہوتا تھا، آسمان کا بدل اس پر سایہ کرتا نظر آتا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ جب منڈی کے اندر پہنچتے ہیں، لوگوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ مال کو لینا شروع کر دیا، اور آپ اپنی زبان سے بالکل سچائی کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ یہ مال اتنے کا ہے اور ہم نے آپ کو اتنے کا مال دینا ہے، اور ہاتھوں ہاتھ مال بک گیا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اور آپ کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہوتی ہیں، وہ خانے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ابھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ماں اور باپ کی اکیلی بیٹی ہے، آپ کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جب پہلی شادی کی تو آپ کے 2 بچے ہوئے، بعد میں وہ بچے بھی فوت ہو گئے اور 2 خاوند بھی فوت ہو گئے، اور تیسرا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ہوا۔ اور ایک مرتبہ جب یہ مال واپس لے کر آئے، یعنی کہ پیسے کما کر لے آئے، میرے محبوب کے ساتھ جتنا طے تھا ان کو دے دیا گیا، تو خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے اوپر آسمان کا سورج اور چاند میرے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے اپنے چاچا زاد سے پوچھا، نوفل بن ورقہ جو جناب عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا اور تورات و انجیل کا عالم تھا، جب میں صبح اٹھی تو میں گھبرائی ہوئی تھی، میں اس کے پاس چلی گئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے میں نے جناب آنکھیں کھولی ہے، میں گھر سے نکلتی ہوں، میں اپنے چاچا کے پاس پہنچ جاتی ہوں۔ فرمایا چاچا جان، میں نے رات کی تاریکی کے اندر دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کا سورج ٹوٹ کر میرے گھر کے اندر آتا ہے، میں نے چاند کو دیکھا جو میرے گھر پر روشنی کر رہا تھا، اور جس وقت آپ کے چاچا نے دیکھا اور سنا، آپ کے چہرے پر خوشی کا عالم آتا ہے۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ارے چاچا مجھے بھی تو بتلائی نا، کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا ارے خدیجہ تو بڑے خوش نصیب ہے، فرمایا کہ میرا خواب جو آپ کو خواب آیا اس کی تعبیر یوں لگتی ہے کہ جو مکہ کی سرزمین پر محمد آئے گا اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوئے گا، اس کی شادی آپ کے ساتھ ہوئے گی۔ فرمایا اس لیے آپ
آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے گھر کے اندر چاند آتا ہے، سورج کی روشنی آتی ہے، فرمایا اس کی روشنی مکہ کے در و دیوار میں پھیلتی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں جب وہ نبی آئے گا اس کا کلمہ مکہ میں بھی رہے گا، اس کا کلمہ مدینہ میں جائے گا، اس کا کلمہ شام میں جائے گا، اس کا کلمہ طائف کی وادیوں تک پہنچے گا، اس کا کلمہ جناب دور دراز علاقوں تک پہنچے گا، اس کے دین کی خوشبو دوسرے علاقے تک پہنچے گی۔ جناب جس وقت سیدنا خدیجہ تو کبریٰ واپس آتی ہے، آپ کے دل میں تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ میری شادی، میرا نکاح مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ آپ نے پیغام بھیج دیا، ابھی آپ اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں ہے نا، وہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جناب نکاح کا پیغام ملتا ہے، آپ کے چاچا نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں اپنے بیٹے محمد سے پوچھ لو۔ جس وقت پوچھا گیا فرمایا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب جناب نکاح کے لیے میرے پاک پیغمبر چلتے ہیں، آپ کا چاچا بھی ساتھ ہے اور بھی رشتہ دار ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے نکاح کے اندر 500 درہم کے عوض حق میں ادا کر کے آپ نے سیدنا خدیجہ تو کبریٰ کے ساتھ شادی اور نکاح ہو گیا، اور آپ کا نکاح دین ابراہیم کے مطابق کیا گیا۔ آپ کا نکاح آپ کے چاچے نے پڑھایا، اور سیدنا خدیجہ تو کبریٰ فرماتی ہے کہ جب سے میرے گھر کے اندر میں جس وقت پیغمبر کے گھر میں اپنی ازواجی زندگی گزارنے لگ گئی، فرمایا دنیا میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ساری کائنات خدیجہ تو کبریٰ تیرے ساتھ ہے۔ اور پہلے تو محسوس ہوتا تھا خدیجہ اب 40 سال عمر ہو چکی ہے، اب تیرا باپ بھی کوئی نہیں ہے، اب تیرے 2 خاوند بھی فوت ہو چکے ہیں، اب جناب 2 بچے بھی فوت ہو چکے ہیں، اے خدیجہ تو کس کے سارے پر زندگی گزارے گی؟ فرمایا کہ ہر روز پریشانی بڑھتے جاتے، جب میرا نکاح میرے پیغمبر کے ساتھ ہو گیا مجھے عجیب زندگی نہیں ملتی ہے، اور زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور زندگی کے اندر جناب اللہ نے بڑی بڑی شانیں عطا فرما دی ہے۔ اور سیدنا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جتنا مال میرے پیغمبر پہ فدا کیا اس سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ سیدنا خدیجہ تو کبریٰ یہ وہ سیدنا خدیجہ تو کبریٰ ہے کہ جب میرا پیغمبر 25 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اور جناب جس وقت آپ کو اللہ نبوت عطا فرماتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک میرا پیغمبر غار میں چلا جاتا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا، تنہائی میں اللہ کے سامنے گر گراتا، تنہائی میں اللہ کی عبادت کو بلند کرتے۔ حضرت سیدنا خدیجہ تو کبریٰ فرماتی ہے میں کیا دیکھتے ہو کہ میرا چاند اور میرے سر تاج کیا کرتا ہے؟ جناب ستو لیتا ہے اور جناب پانی لے لیتا ہے اور غار حرا کے اندر چلا جاتا ہے، کئی کئی دن وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا محبوب غار حرا کے اندر چلا جاتا ہے، اور میرا محبوب وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر بلند کیا کرتا تھا۔ کتنی عظمت کی بات ہے، شان کی بات ہے کہ ابھی نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا نہیں تھا، تو اس سے پہلے بھی میرا محبوب اللہ کے نام کو بلند کیا کرتا تھا غار حرا کے اندر۔ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام غار حرا کے اندر پہنچ گئے، اور جناب آسمان سے حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں، اور پہلی مرتبہ آمد ہوتی ہے جب غار کے اندر آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں اے نبی میں آپ
آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی زبان سے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے۔ اب آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ارے جبرائیل میں تو نہیں پڑھا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں، آج کے بعد اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، آج کے بعد اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ نے قرآن کی پہلی آیت اتار کر بھیجا، فرمایا یہ قرآن کا اتنا بوجھ تھا، فرمایا قرآن کی آیت کا اتنا وزن تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اور جناب اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر میرے اللہ نے قرآن کے لیے دل کا انتخاب فرمایا کہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور انسان کے جسم میں سب سے جو اعلیٰ حصہ دل ہے، میں قرآن کو وہاں محفوظ کرواؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جبرائیل نے پڑھایا، میرے محبوب گھر میں آتے ہیں، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ پہ کبھی تاری ہے، آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ نے فرمایا خدیجہ تو کبریٰ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ نے فوراً کمبل لیا اور اوپر دے دیا، اور سیدنا خدیجہ تو کبریٰ نے فرمایا اے میرے سرتاج، آپ تو دنیا کے بھلائی کے لیے آپ کو بھیجا گیا، آپ کو تو دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیج دیا گیا، فرمایا دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری وہ بیوی ہے، سارا زمانہ سائل کہتا تھا، سارا زمانہ مجنوں کہتا تھا، سارا زمانہ برا کہتا تھا، سیدنا خدیجہ مجھ محمد کو تسلیاں دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے سرتاج آپ تو ہر ایک کے لیے، آپ جناب ان کی بہتری کے لیے، آپ ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، آپ ہر ایک کی خیر خواہی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اور سیدنا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، فرمایا کہ میرے محبوب کے سر مبارک میں کوڑا ہے نا، سر مبارک میں مٹی ہے، فرمایا سیدنا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دوپٹہ لے کر میرے مصطفیٰ کا سر صاف کر رہی ہے، اور فرمایا آقا اللہ آپ کو اس کے بدلے میں اعلیٰ عطا فرمائے گا، اعلیٰ شان عطا فرمائے گا، اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام دعوت کے لیے نکلتے ہیں، چند لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں، فرمایا ابو طالب اپنے بھتیجے سے پوچھ لیجئے اگر عورت کی ضرورت ہے مکہ کی بچیاں پیش کر دیتے ہیں، اگر مال کی ضرورت ہے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر جناب اور کسی چیز کی ضرورت ہے ہم لا کر قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے کہیے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دیا کر، یہ ہمارے بتوں کا انکار نہ کرے۔ میرے محبوب نے فرمایا مکہ والوں مجھے مار دو وہ آپ کی مرضی ہے، میرا رستہ روکو آپ کی مرضی ہے، میرے رستے میں کانٹے بچھاؤ آپ کی مرضی ہے، مجھے سائل کہو مجنوں کہو آپ کی مرضی ہے، محمد کو جب محمد کے خدا نے نہیں چھوڑا، محمد اپنے خدا کے ذکر کو نہیں چھوڑتا۔ اور فرمایا مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، میں شادی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو میرا اللہ انتخاب کرتا ہے محمد اسی کے ساتھ شادی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے محبوب علیہ السلام جب آپ کو نبوت ملتی ہے، جب آپ کو رسالت ملتی ہے، عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی اور امت کی ماں سیدنا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں میرے خدیجہ تو کبریٰ سے بڑھ کر صبر والی عورت کوئی نہیں پایا۔ جب دنیا والے برا کہہ رہے تھے، فرمایا خدیجہ میرے شان بیان کر رہے تھے،
اور سیدنا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا خدیجہ تو کبریٰ کے بدن سے اللہ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اور دنیا والوں نے دیکھا کہ جب سیدنا خدیجہ تو کبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا، آخری وقت تک سیدنا خدیجہ تو کبریٰ کے موجودگی میں آپ نے کسی سے شادی نہ کی، اس کے بعد باقی شادیاں کی۔ سیدنا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، پر محمد سے بڑھ کر میں نے ایسا حسن و جمال کسی کا نہیں دیکھا۔ اور جس وقت سیدنا خدیجہ تو کبریٰ نے کلمہ پڑھا اور ادھر ابو بکر کو پتہ چلتا ہے یہ بھی میرے نبی کا یار ہے، یہ بھی میرے نبی کا دوست ہے، یہ بھی میرے نبی کا غمخوار ہے، یہ بھی میرے نبی پہ اپنا مال لٹانے والا ہے، یہ بھی ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جس نے قدم قدم پر میرے مصطفیٰ کے ساتھ سفر کیا ہے۔ اور ادھر خدیجہ تو کبریٰ وفا کرتی ہے اور بعد سیدنا صدیق اکبر وفا کرتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ بتانے والوں نے بتایا ارے تیرے یار کو اللہ نے نبوت عطا فرما دیا ہے، تیرے یار کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اگر آپ آنے والے مجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں بن دیکھے میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ اور جناب عمر نے کلمہ پڑھا، میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہے۔ کسی نے چاند کے 2 ٹکڑے دے کے کلمہ پڑھا، کسی نے جناب درختوں کو گواہی دیتے دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ ابو بکر تو نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، بغیر دیکھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر گواہی دیتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ بتائیے میرے ذمہ کام کیا ہے۔ 40 سال عمر ہوتی ہے، اب جناب سیدنا صدیق اکبر مردوں میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے ذمہ کام کیا ہے، اب کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر میں نے بھی لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی، ابو بکر تو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے، میں بھی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤں گا، آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیے۔ ابو بکر میں بھی لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈراؤں گا، آپ لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرائیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر سے نکلتے ہیں اور جناب کیا ہوتا ہے، جناب باہر نکلتے ہیں، لا الہ الا اللہ بلند کرتے ہیں۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ اب جناب پہلے تو محمد کا رستہ روک دیتے، اب تو ابو بکر بھی میدان میں آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر لا الہ الا اللہ بلند کرتے جا رہے ہیں، اور جناب میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر میں نے جو قرآن اللہ سے سیکھا ہے آپ بھی سیکھیے اور یاد کیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا حصہ سیکھتے ہیں، سینے میں محفوظ کرتے ہیں، جب اپنی دکان پہ بیٹھتے ہیں جناب لوگوں کو اللہ کا قرآن بھی سناتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اور ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کیا ہوتا ہے، سارا دن جناب کلمے کی دعوت ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، شام کا وقت ہوا، 6 لوگوں کو لے کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے۔ یا رسول اللہ ابو بکر کے ساری دن کی محنت، سارے دن کی کمائی یہ ہے، یا رسول اللہ انہیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جو 10 مبشرہ میں جن کا نام شامل ہے ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جناب میرے محبوب کا کلمہ مکہ میں پھیلنا شروع ہو گیا، 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، ایک نبوت ملتی ہے، رسالت ملتی ہے، قرآن کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر بار بار آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جب آپ نے صلاۃ و سلام تشریف فرمائے میرے
میرے محبوب نے فرمایا لوگوں میں آپ کی طرف بھلائی دے کر بھیجا گیا ہوں، اگر لا الہ الا پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سب سے پہلے میرے محبوب نے کیا کیا، فرمایا کہ بچوں میں تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے کلمہ پڑھ لیا، عورتوں میں سیدنا خدیجہ تو کبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا، اور جناب نوجوانوں کے اندر جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا آؤ کہ آج بیت اللہ کو پاک کرنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام حضرت علی مرتضیٰ کو کندھوں پہ بیٹھاتے ہیں، چھڑی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، فرمایا علی ان چھڑی لگاتا جا، بیت اللہ کی دیواروں کے اندر جو بت رکھے ہوئے سب کو گرا کر نعرے تکبیر لگا کر اللہ کے گھر کو پاک کر دو۔ اس لیے تو بیت اللہ نے بھی خوشی منائی ہے کہ آج بیت اللہ کے گرد چکر لگوانے والا اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک صدا بلند کروانے والا آ گیا، اور بیت اللہ کو پاک کرنے والا آ گیا۔ سیدنا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے، آپ نے ساری زندگی میرے محبوب کو جناب شیخ ابن طالب کی گھاٹی میں رکھا گیا، حضرت خدیجہ بھی ساتھ ہے، آپ کی بچیاں بھی ساتھ ہے۔ آپ سفر حجر کے اندر سیدنا خدیجہ تو کبریٰ نے زندگی ساتھ گزاری ہے، اور میرے محبوب فرمایا کرتے تھے عائشہ میں نے خدیجہ سے بڑھ کر صبر والی عورت اور کوئی نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا، جس وقت زمانے والے مجھے تانا دیتے تھے، فرمایا خدیجہ فرمایا مجھے تسلی دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا خدیجہ تو کبریٰ فرماتی ہے کہ جب میں امام الانبیاء کے گھر میں آئی، اس وقت سے لے کر آخری وقت تک میرے محبوب نے مجھے آج تک لفظ اف تک بھی نہیں کہا۔ یہ ہے میاں بیوی کی محبت۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی سے محبت سے کھانا کھلائے گا، لقمہ کھلائے گا، ایک لقمہ کھلانے پر اللہ پاک اس خامد کو 2 نفر پڑھنا برابر ثواب عطا فرمائے۔ آج ہم تو بیوی کے ساتھ ظلم کیا کرتے، جانوروں والا سلوک کرتے۔ یہ جاہلیت کے دور میں ہوا کرتا تھا، آج ہمارا حال کیا ہے؟ عورت کے سر میں جوتیاں، عورت پر ڈنڈے برسانے۔ میرے بھائیوں اگر خامد کے حقوق عورت پر ہے تو عورت کے حقوق میں کچھ خامد پر ہے، یہ نہیں کہ صرف خامد کے حقوق ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنی زندگی گھر میں سکون سے گزرے، پھر سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے واقعات اپنی بیویوں کو سناؤ، سید حضرت عائشہ کے واقعات اپنی بیویوں کو سناؤ کہ میرے محبوب نے اپنی گھر والیوں کے ساتھ 40 سال گزارے مگر کسی کو اف تک نہیں کہا۔ یہ تھا اخلاق مصطفیٰ۔ بار والوں کے لیے بھی اخلاق تھا، گھر والیوں کے لیے بھی اخلاق تھا۔ ہم بار بڑے لوگ نیک بنے ہوتے ہیں پر گھر والوں کے لیے زیرو ہوتے ہیں۔ بار ہم حاجی ہوتے ہیں پر گھر والوں کے سامنے کبھی نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھ لو، وہاں حکومت نہیں چلتی۔ آپ کا ایمان تو ایسا ہو جس طرح آپ 5 لوگوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر والیوں کی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو۔ بچے کہیں پھر رہے ہوتے ہیں، بار ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے اگر سکون چاہتے ہو تو دین کا کام اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے بیویوں کو نماز کی دعوت دو، گھر میں بہو ہو اس سے نماز کی دعوت دو، گھر میں بچی ہیں اس سے نماز کی دعوت دو۔ آج ہمارے گھروں میں بہت بے نمازی لوگ موجود ہیں، عورتیں وہ بے نمازی، مرد وہ بے نمازی، بچے وہ بے نمازی، یہاں بزرگ ہو جاتے ہیں، سفید بال آ جاتے ہیں پر پھر بھی مسجد کے قریب نہیں آتے، پھر بھی مسجد کے قریب نہیں آتے۔ میرے بھائیوں آپ سے درخواست ہے، کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کب ختم ہو جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری زندگی اتنی ہوگی، کب آ جائے موت کا فرشتہ، کب آ جائے اللہ کی طرف سے پیغام۔ آپ سے درخواست ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ کی یاد میں وقت گزارے۔ یہ سفید بالوں کو آنا یہ قبر کی یاد ہے، سفید بالوں کو آ جانا یہ اللہ کی طرف سفر کا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے نماز کی پابندی کریں،
اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجیں، تاکہ میرے اور آپ کے جانے کے بعد وہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بچے کو باہر کی دنیا میں بھیجا۔ ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے سیدہ خدیجہ کبریٰ کی وفات سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی تھا، اسے اپنے بچے کو باہر کی دنیا میں تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ وہ جب وہاں پہنچا 15 سال کی تعلیم تھی، مکمل ہو گئی، اور ادھر باپ کی وفات ہو گئی۔ جب وہ تعلیم پڑھ کے واپس آیا تو باپ کی میت سامنے پڑی تھی۔ لوگوں نے میت کو اٹھایا، جنازگاہ میں لے گئے۔ اب وہ کھڑا ہو کر ٹوٹیوں پہ رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا ادھر جنازہ پڑھا جا رہا ہے، آپ یہاں کھڑے۔ اس نے کہا کہ میں نے 15 سال باہر کی زندگی، باہر کے ممالک میں زندگی گزار دی، لیکن باپ نے دین نہیں پڑھایا، مجھے نماز جنازے نہیں آتا، میں آج کیا پڑھوں باپ کی جنازے پر؟ کیا فائدہ اس تعلیم کا کہ باپ کی میت سامنے پڑی ہو کہ نماز جنازہ نہ آتی ہو، جوان بیٹی کی میت سامنے پڑی ہو پر جنازہ نہ آتا ہو، ماں کی میت سامنے پڑی ہو پر جنازہ نہ آتا ہو۔ اور خدا کے لیے آپ سے درخواست ہے، ہم صبح شام ادھر یاد نمازیں سیکھو، کلمے سیکھو۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، قیامت والے دن یہ تو ہم سے نہ پوچھا جائے، یہ جتنے اہل علم لوگ ہیں ان سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آ جاؤ کلمے سیکھ لو، آ جاؤ نماز سیکھ لو، آ جاؤ نماز جنازے کی دعائیں سیکھ لو۔ میں اللہ کا مجرم نہیں ہوں گا، تم خود مجرم مان رہے ہو، میں بری و زما ہوں۔ یہ دعوت دینے کے بعد، آپ کو کہنے کے بعد میں بری و زما ہوں۔ اب آپ کے ذمہ ہے نماز سیکھے یا نہ سیکھے، اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کلمہ سیکھیں یا نہ سیکھیں، اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نماز جنازہ سیکھیں نہ سیکھیں۔ میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے، ہر وقت 24 گھنٹے ہم اللہ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ جس وقت آؤ ہم انشاءاللہ ملیں گے۔ جب آؤ کلمے کا سبق لینا، نماز کا سبق لینا، نماز جنازے کا سبق لینا، ہم حاضر ہیں۔ خدا کے لیے کوئی تو سیکھو۔ باپ کا جنازہ پڑھو گا تو نماز جنازہ کی دعا نہیں آئے گی تو کیا کہو گے؟ کیا جواب دو گے کہ ہم نے آپ سے کیا وفا کی؟ ہم باپ کے فوت ہونے کے بعد دیکھے تقسیم کرنے کو تیار ہیں، پھل لانے کو تیار ہیں۔ خدا کے لیے وہ زندگی میں اپنے باپ کو پھل کھلایا تو دعا تو لے لیتا۔ وہی کھانا جو فوتگی پر تو نے تقسیم کرنا ہے، وہی اپنی زندگی میں باپ کو کھلا لیتا، اس سے دعا تو لے لیتا۔ جب بیمار ہوتا ہے تو کوئی دوائی دینے کے لیے تیار نہیں، باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کا حال پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سنو، اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ یہ کر رہے ہو تو تم بھی انتظار کرو، تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ یہی کریں گے۔ اور ایک بندہ تھا نا، اپنے باپ کو کندھے پہ اٹھایا، درجا کے اندر پھینکنے کے لیے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا بات سن، یہاں نہ پھینک، اس سے آگے پھینک۔ تو کیوں؟ یہاں تو میں نے اپنے ابے کو پھینکا تھا، اگر یہاں پھینکے گا آگے پھینکے گا، کل تیری اولاد اس سے بھی آگے پھیلائے گی۔ اللہ نے ہدایت دینی تھی، فوراً واپس گیا، باپ کے پیر کو دبایا، باپ کی خدمت کی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا حج قبول ہے یا عمرہ قبول ہے یا نہیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ جو صبح کو اٹھے گا، اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرے گا، ایک حج اور مقبول کا عمرے کا ثواب عطا ہو گئے۔ یار ہم کتنی بڑی نیکی سے معلوم ہے۔ ہم تو والدین کے طرح منہ نہیں کرتے، والدین رات کو پانی مانگتے رہے تو ہم جاگ بھی رہتے دینے کو پھر بھی تیار نہیں ہوتے۔ باپ بیمار ہو تو ڈاکٹر کو چیک کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آپ سے درخواست ہے، یہ وقت سب پہ آنا ہے، مجھ پہ بھی آنا ہے، آپ پہ بھی آنا ہے۔ جنہوں نے زندگی گزار لی۔ آپ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں کامیابی ہے، ماں باپ کی دعائیں لو، استاد کی دعائیں لو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی قدر کرو۔ یہ ماں باپ جیسی نعمت چلی جائے دوبارہ لوٹ کے نہیں آتی۔ یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ ساتھ بند ہو جائے گا۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کا گھر صبح شام کھلا ہے۔ آؤ نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر سیکھیں، ذکر کریں۔ اللہ سے درخواست ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم
دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بیان کیا کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس بھٹے کے سارے لوگوں کو اللہ نماز پڑھنے والا بنائے، اللہ ذکر کرنے والا بنائے، اللہ ان کو اور ان کی اولادوں کو دین کی طرف لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں سب مل کر درخواست کرتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں اللہ جتنی کمی ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی، اللہ معافی مانگتے ہیں، معاف فرما۔ آئندہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں گے اور انشاءاللہ دین سیکھیں گے، جو ہم پر فرض ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنتے اللہ فرمان۔